ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں ایک انتہائی انوکھا اور نایاب مقدمہ لایا گیا۔ یہ سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کے وزیر کا تھا۔ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقلمندی سے جڑا ہوا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک خاص وزیر ہر وقت موجود رہتا۔ وہ وزیر بہت ہی عقلمند اور با اخلاق انسان تھا، اور اس کے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تھے۔ یہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کا خاص وزیر بن گیا، لیکن اس کا بچپن کس حالات میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا اور حالات کا سامنا کرتے کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا تھا۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کے منہ سے غصے کی حالت میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے ہی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا لفظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہو گئے اور سارا معاملہ پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، لہٰذا اس دنیا میں تو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ بات اس قدر پھیلی کہ سلطان عبدالعزیز کے کانوں تک جا پہنچی، تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کا وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا تو سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کے حکم پر یہ وزیر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا نیک کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی کہہ سکوں، تو لہٰذا جب اس دنیا میں کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں، بہرحال میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی سے ان کی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، زندگی میں بہت سارے چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگ اس سے تنگ ہوں گے، لہٰذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہو تو جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس کے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتے جلتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خیالات پوچھتا گیا تو تمام قاضیوں کے خیالات اور فیصلہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، اور آخر کار تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کی بیوی کو عدت کے دن گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو یہ عدت کے دن گزارنے کے بعد حلالہ کرے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو اب سلطان عبدالعزیز نے کہا میرے خیال میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی
تو قاضی، علماء کرام، امام صاحب، حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے، چونکہ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر عالم، امام صاحب اور دیگر لوگ سوچ رہے تھے کہ جب تمام قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وزیر کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر سلطان عبدالعزیز غیر شرعی بات کیوں کر رہا ہے؟ چند قاضیوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کا خاص وزیر ہیں، لہٰذا سلطان ہم سے غلط فتویٰ دلوا کر وزیر سلطان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بول دیے۔ لیکن سلطان عبدالعزیز با اخلاق انسان تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ ابھی یہ بات میں عدالت میں موجود ہر چھوٹے سے لے کر بڑے شخص کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ عدالت کا عالم ایسے ہو گیا کہ جیسے یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے یہ ایک قبرستان ہے۔ چونکہ اس قدر سناٹا تھا کہ لوگ سانس لینا تک بھول گئے کہ اس فیصلے کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تم سے چند سوالات پوچھ لوں گا، ان سوالات کے جواب کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکو تو میرے ہر سوال کا صحیح جواب دینا جو حق پر مبنی ہو۔ وزیر نے کہا جی ہاں سلطان معظم، آپ مجھ سے سوال پوچھیے۔ سلطان عبدالعزیز نے وزیر سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں گناہ پر غالب ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں گزرا جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو اور کر سکتے تھے لیکن تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اتنی گہری سوچ میں ڈوبا کہ سلطان عبدالعزیز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے وزیر، بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ تم گناہ کرنے پر غالب ہو لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیا ہو؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ گزر چکا ہے۔ سلطان نے کہا وہ کب اور کیسے؟ تم اپنی بات تفصیل سے سناؤ۔ تو اس نے کہا سلطان معظم، جب میری عمر 14 سے 15 سال تھی اس وقت میں جوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ میں ایک تندور والے کے پاس کام کرتا تھا۔ تندور والے کا کاروبار بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے پاس اپنے کام کو سنبھالنے کا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کا اکثر کام میں سنبھالتا تھا اور یہ مجھے وہاں کام کرنے کی مزدوری دیتا تھا، اور اسی طرح میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شام کے وقت ایک عورت جو کہ ابھی تقریباً اس عمر یعنی 20 سے 22 سال کی ہوگی، ہر روز شام کو ہمارے پاس 4 سے 5 روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ روٹیاں لینے کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو کہا حضور، ہمارے تندور پر ایک عورت تقریباً کئی سالوں سے روٹیاں لے کر جا رہی ہیں لیکن چند دن گزرے کہ وہ روٹیاں لینا بند کر گئی ہیں۔ تو میرے مالک نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، اگر ایک گاہک نے آنا بند کر دیا تو کیا ہمارا کام بند ہو جائے گا؟ تو میں اپنے مالک کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ اتنے سالوں سے روٹیاں خریدنے والی عورت ہمارے تندور پر آنا کیوں بند کر دیا؟ ایک رات میں نے اس عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ تندور والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب میرا پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ شام ڈلنے سے پہلے تندور پر پہنچ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی سالوں سے ہمارے تندور سے روٹیاں لے کر جا رہی ہو، آخر ایسا کیا ہوا کہ اب تم نے روٹیاں خرید کر بند کر دی؟ تو اس نے کہا میرے پاس اب روٹیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کے ذاتی مسائل نہیں پوچھنا چاہیے، لہٰذا وہ وہاں سے جانے لگی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم ہر روز رات کو آ کر مجھ سے روٹیاں لے جایا کرو اور اس کے پیسے دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں کسی انجان آدمی سے بغیر پیسے دیے کیسے ہر روز روٹیاں لے کر جا سکتی ہوں؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے روز روٹیاں لے کر جایا کرو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بہت مجبور تھی اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور کہا میں ہر روز شام کو آ کر تم سے روٹیاں لے جایا کروں گی، اور اس سے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں تمہارا ادار ضرور چکا دوں گی۔
वक्त गुजरता रहा। अब वो मुझसे रोटियां लेकर जाती रही। मैं इसको अपने मालिक से छुपाकर मुफ्त में रोटियां देता रहा, लेकिन मुझे दिल ही दिल में महसूस होने लगा कि मैं ये सब इसके जिस्म की लालच में कर रहा हूँ। वो मुझसे उम्र में तो बड़ी थी, लेकिन इसके हुस्न ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। लिहाजा एक दिन मैंने मजबूर होकर इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और इसे कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं जब तक इस तंदूर पर काम करता रहूँगा तुम्हें मुफ्त में रोटियां मिलती रहेंगी। जब ये बात इस औरत ने सुनी तो वो रोने लगी और फिर कहा कि कल तुम्हें सोचकर बताऊंगी। कल शाम को जब आई तो इसके चेहरे से ही मुझे पता चल गया और इसने मुझे कहा कि तुम चंद दिन सब्र करो, मैं तुम्हें मुकर्रर वक्त पर एक जगह ले जाऊंगी, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। वक्त गुजरता रहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस औरत ने शाम के वक्त मुझे कहा कि आज रात इशा की अजान के बाद मैं तुम्हारे तंदूर पर आऊँगी और तुम्हें ले जाऊँगी। मैं खुश हो गया। मैंने वक्त से पहले तंदूर बंद कर दिया और इस औरत का इंतज़ार करने लगा। वक्त गुजरता रहा। वक्त आने पर वो औरत आ गई और मुझे वहाँ से लेकर चल पड़ी। अब मैं दिल ही दिल में खुश होते हुए जा रहा था कि अब इतने अरसे के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली हैं, लेकिन मेरी इस ख्वाहिश के पीछे कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है ये मुझे नहीं पता था। वो औरत मुझे चलते चलते एक झोंपड़ी में ले गई। जब मैं इस झोंपड़ी में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान खूबसूरत मर्द एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसकी एक टांग नहीं है। इसकी एक टांग किसी हादसे की वजह से कटी हुई थी। ये मंजर जब मैंने देखा तो बड़ा परेशान हुआ। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो 2 साल का एक बच्चा एक छोटे से झूले में रो रहा था। मैंने इस औरत को कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या मैं इस जगह पर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? यहाँ तुम्हारा शोहर मौजूद है। तो इस औरत ने कहा, ये मुर्दा हैं, लेकिन मेरा शोहर है जिसकी ना ही ज़िंदगी है और ना ही मौत है। ये मौत से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, न खुद हिल सकता है, न कुछ खा पी सकता है, न कमा सकता है। अब अगर मैं इसके सामने तेरी ख्वाहिश पूरी भी कर दूं तो इसे मुझे कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी तरफ मेरा एक बेटा है जो मेरे मुस्तकबिल का सहारा है। इसे क्या पता कि इसका पेट भरने के लिए इसकी माँ किसी आदमी के आगे अपना जिस्म बिछा रही है। लिहाजा तुम आओ, मैं बिस्तर पर जा रही हूँ, मैं दिया बुझा दूँगी, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करके दिया जलाए बगैर वहाँ से चले जाना। फिर ये औरत अपनी शलवार खोलते हुए अंदर चली गई। जब इस औरत ने ये बात कही तो इसकी बातें मेरे दिल को जा लगी और मैं सोचने लगा कि ए मेरे मालिक, मैं ये क्या करने जा रहा था। एक मजबूर औरत के जिस्म से मैं एक मजबूर औरत से कितना नाजायज़ काम कराने जा रहा था। ए मेरे मालिक, तू मुझे इस गुनाह से बचा ले। और उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लिहाजा वहाँ से उसी वक्त उल्टे कदमों में दौड़ पड़ा और उस औरत की आवाज़ देने के बावजूद मैं वहाँ से इतना दौड़ा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस घर को कितना पीछे छोड़ आया। और आकर मैंने उसी वक्त तौबा कर ली और कहा, कभी ज़िंदगी में किसी नामुहर्रम औरत की तरफ बुरी नज़र उठाकर नहीं देखूँगा। और वही एक वाक़या था कि जब मैं गुनाह करने पर गालिब था, उस औरत ने मेरे आगे अपना जिस्म बिछा दिया था। उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो गुनाह नहीं किया। जब ये बात वज़ीर ने कही तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, बेशक हमारे इस्लाम में ये बात मौजूद है कि अगर तुम गुनाह करने पर ताकत रखने के बावजूद अगर तुम गुनाह नहीं करते तो तुम्हें इस दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। लिहाजा इसके मुताबिक तुम जन्नती हो। और तुमने ये शर्त कहकर अपनी बीवी को तलाक दी थी कि अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुम्हें तलाक। लिहाजा इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि तुम जन्नती हो, लिहाजा तुम्हारी तलाक नहीं हुई। जब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने ये बात सुनी तो तमाम उलमा और काजी साहब और वज़ीर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को हैरानी से देखने लगे और कहा, बेशक सुल्तान मुअज़्ज़म, इस नौजवान की तलाक नहीं हुई और हम सब आपकी इस बात की तायीद करते हैं। चूँकि हमारा जहन दुनिया की तरफ था, इसलिए हम दीनी तालीम को इस फ़ैसले के वक्त नज़रअंदाज कर चुके थे। और इस तरह सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी अक्लमंदी से इस्लाम के उसूलों के मुताबिक इस नौजवान वज़ीर का घर बचा लिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।